ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. اعزاز صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اعزاز صاحب, وی ول بگن ود بلاول صاحب اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے سجیسٹ کیا ہے, اور بھارت میں چونکہ اس پر بڑا موک بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب جو کہ اس وقت گلوبل کیپٹلز کا دورہ کر رہے ہیں, ان کی طرف سے ایک گرینڈ آئیڈیا آیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان انٹیل شیئرنگ کی طرف جائیں تاکہ اس سے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے, کم کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ DOA ہے, ڈیڈ آن ارائیول. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مشورہ اور اس کی طرف دنیا بھر کو سٹریس دینا چاہیے کہ دونوں ممالک قریب آئیں اور یہ انٹیل شیئرنگ ہونی چاہیے؟ شکریہ جی. پاکستان کا جو موقف ہے کہ تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں, تو یہ جو تجویز دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے, یہ اس عین مطابق ہے کہ معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جائے, میزائلز اور ڈرونز بھیج کر نہ کیا جائے. یہ بنیادی پیغام ہے. یہ کیا ہماری کوئی کمزور پوزیشن تو نہیں ان کے آگے پیش کر رہا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو تمام وہ ڈوسیئرز اور ایویڈنسز موجود ہیں, اور جو بھارتی جارحیت ہے وہ تاحال بھی جاری ہے ان دا فارم آف سیپریٹسٹ گروپس, ان دا فارم آف ٹیررسٹ, جو کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس قسم کی کارروائیوں میں مصروف ہے. ہندوستان ایک خوف میں مبتلا ہے. ان کا ایک تو بیانیہ دنیا میں نہیں مانا جا رہا, دوسرا ان کو یہ ڈر ہے کہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھیں گی تو پاکستان ڈھیروں ڈوزیئرز لا کے رکھ دے گا, تو پھر یہ کیا کریں گے. یہ ہے اصل میں خوف, کیونکہ یہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر اس قدر زیادہ بد امنی اور دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہیں جی کہ جب ڈوزیئرز دیکھیں گے اور دنیا کو بھی وہ ڈوزیئرز دکھائی جائیں گے تو ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے جو سارا کا سارا ایک جھوٹ پر مبنی پاکستان کے اوپر بیانیہ بنایا ہوا تھا, اس قسم کی انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس ملاقات میں خطرہ ہے ان کو, وہ سب کا سب خطرے میں پڑ جائے گا. یہ اصل وجہ. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہے اسٹیٹڈ کہ لائن آف کنٹرول اب چینج ہو گیا ہے سیز فائر لائن میں. دفتر خارجہ کے حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی بھی یہ برقرار ہے, لائن آف کنٹرول برقرار ہے. یہ ایک مکس سگنلنگ کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو تو معاہدہ ہوا تھا شملہ معاہدہ, وہ ایک کیبنٹ کے ڈیسیجن سے ریٹیفائی ہوا تھا, اور میرے خیال میں ابھی اگر اس کو ختم بھی کرنا ہوگا تو کیبنٹ کا ایک فیصلہ درکار ہوگا. جہاں تک مجھے یاد ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر ہندوستان نے اپنا انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن نہ ہٹائی تو پاکستان ریزرو دی رائٹ, ہمیں یہ حق محفوظ ہے کہ ہم شملہ ایگریمنٹ اور دوسرے دو طرفہ ایگریمنٹس ختم کر سکتے ہیں. اعزاز صاحب, آخری سوال, ہاؤ پازیٹیو از دس ڈیولپمنٹ آف پاکستان بیکمنگ کو چیئر آف UN سیکیورٹی کاؤنسل کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی؟ بہت اہم ہے. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمیٹیز دونوں جو ہیں یہ وہ ریزولوشنز ہیں جو 1999 میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف, اور 1373 2001 میں امریکہ کے مہما پر 9/11 کے بعد یہ تمام دنیا کو باؤنڈ کر رہے تھے کہ آپ تمام قسم کی کاوشیں اور کوششیں کریں کہ کوئی ٹیررزم نہ ہونے پائے اور اس کے لیے رپورٹ دیں. تو اب یہ دونوں کمیٹیز جو ہیں ان کی آگے سے ریزولوشنز کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. وہ 1373 کی کمیٹی پاکستان میں مانیٹرنگ ٹیمز باقاعدہ آتی رہی ہیں تواتر سے, اور پاکستان کو کلین چٹ بھی دیتی رہی ہیں, اور پاکستان کی ان دونوں کمیٹیز کے اندر نامزدگی اور ان کا پوسٹ میں آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دنیا اب اس پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے اوپر بہت بھرپور اعتماد کرتی ہے. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب فار یور ٹائم, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.